بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دنیا والوں کی باتیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا کہ اپنے لوگوں کی باتیں دیتی ہیں؟ اگر کوئی اجنبی آپ کو برا کہے تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ میں آپ بھول جائیں، مگر وہی جملہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، بھائی بہن، شوہر، بیوی، ساس یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے آئے تو وہ برسوں تک دل میں چپتا رہتا ہے۔ میرے بہت سے نوجوان دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت باہر تو بہت عزت ہے، گھر میں کوئی عزت نہیں۔ دا فیکٹ از میں ابھی پڑھ رہا ہوں، پی یو سی میں ہوں، ڈپلوما کر رہا ہوں، گریجویشن کر رہا ہوں، فی الحال کچھ کما نہیں پاتا، گھر والوں کو سپورٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے صبح و شام مجھے تانے سننے پڑتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ میری اپنی بھاوج، میری اپنی نند، میری اپنی ساس میری سب سے بڑی مخالف بن چکی ہیں، اور بہت سی بہویں کہتی ہیں کہ میں شادی کر کے اس گھر میں آ تو گئی ہوں، اپنے سسرال میں شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، مگر اجنبیت محسوس کرتی ہوں۔ آج کے دور کی سب سے بڑی پرابلم، ایک یہ جو بحران ہے، یہ معاشی بحران نہیں ہے بلکہ نفسیاتی بحران ہے۔ people are not dying just because of hunger, many are dying from emotional starvation، یعنی کہ بہت سے لوگ صرف روٹی یا غذا کی کمی سے نہیں بلکہ محبت اور عزت کی کمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی فیملیز میں رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم اسی درد، اسی خاموش اذیت اور اسی ڈومیسٹک گھریلو زخموں کی باتیں کریں گے جو جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگتے ہیں۔ اچھا، اپنے لوگوں کی باتیں اتنی تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی جذباتی ضرورت، ایموشنل نیڈ ہے، وہ ایکسیپٹنس ہے۔ دنیا بھر کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں لیکن گھر والے آپ کے سپورٹ میں ہوں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو انسان مضبوط رہتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، گھر ہی جب میدان جنگ بن جائے تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک مشہور سائیکولوجسٹ ہیں کارل روجرز، وہ کہتے ہیں کہ the deepest principle in human nature is the craving to be appreciated۔ انسان کی سب سے بڑی جو گہری خواہش وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے اہم سمجھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت 83 میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ یہاں غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اچھے لوگوں سے اچھی بات کرو، بلکہ مطلق فرمایا لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ فصلت میں کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے بہترین انداز سے دفع کرو، یعنی کہ برائی کو بہترین انداز سے ڈیل کرو۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص جس کے ساتھ آپ کی گہری دشمنی تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی، باوجود یہ کہ اسلام سے پہلے آپ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سخت عداوت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ نیک سلوک فرمایا، آپ کی صاحبزادی کو شرف زوجیت عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں میں شامل ہو گئے اور آپ کے جانثار صحابی بن گئے۔ ایک حقیقت آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ سے نفرت بھی کرتا ہو۔ بعض لوگ اپنے ہی زخموں کے قیدی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہرٹ پیپل آفن ہرٹ پیپل، جو شخص اندر سے زخمی ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی زخمی کرنا چاہتا ہے۔ اب اوبیسلی جب کوئی زخمی کرے تو کیا ری ایکشن دینا چاہیے؟ حدیث مبارکہ یاد کر لیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں دوسرے سامنے والے کو، اپوننٹ کو گرا دے، بلکہ بہادر شخص وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو جانتا ہو کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پہ قابو کس طرح پانا ہے۔ پھر فرمایا من صبر ظفر، کہ جو صبر کرتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ یہ تو تھی جی غیروں کی باتیں۔ جب اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے آپ کی بے عزتی کریں، آپ کی تذلیل کریں، آپ کی تحقیر کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ نفسیات کا، سائیکولوجی کا ایک اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈونٹ پرسنلائز ایوری تھنگ، ہر بات کو اپنی شخصیت پر حملہ سمجھنا بند کر دیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے غصے کو، اپنی ناکامیوں کو، اپنی مایوسیوں کو دوسروں کے سروں پہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اصول یاد رکھیں کہ ری ایکشن جلدی نہ دیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے اذا غضبت فاسکت، کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جایا کرو۔ بعض لڑائیاں کبھی کبھی اس لیے کنٹینیو ہو جاتی ہیں کہ ایک جملے کے جواب میں دوسرا جملہ، دوسرے کے جواب میں تیسرا جملہ، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ تیسرا اور بہترین اصول یہ ہے کہ اپنی قدر پہچانیں۔ اگر آپ کی عزت، آپ کی قدر لوگوں کی اوپینین پہ، لوگوں کی تعریف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، منحصر ہے، تو یاد رکھیں زندگی میں کبھی آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رضا الناس غایۃ لا تدرک ولیس الی السلامۃ منہم سبیل فعلیک بما ینفعک فالزمہ، کہ لوگوں کو خوش کرنا
لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ایک ایسا ٹارگٹ ہے جو کبھی اچیو کیا ہی نہیں جا سکتا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی بھی کریں اور زندہ بھی رہیں. تو فرمایا کیا کرنا ہے, اور یہ بھی مت سوچیں کہ ان کی زبان آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگی, وہ کبھی آپ کی تعریف کریں گے یا آپ کے متعلق وہ سلامتی والے جملے بیان کریں گے, نکالیں گے اپنی زبان سے. ممکن نہیں ہے. لوگ ہو سکتا ہے سامنے آپ کی تعریف کرتے ہوں, پیچھے آپ کی برائی ہی کریں گے. تو کبھی آپ ان سے امید مت رکھیں کہ لوگ آپ کے متعلق اچھی باتیں کریں گے. تو کریں کیا کہ فرمایا کہ فَأَلْزِمْهُ بِمَا يَنْفَعُكَ, کہ جو تمہیں فائدہ دے, جو تمہیں چیز اچھی لگے, جو لگے کہ یہ پروفیٹیبل چیز ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. کم آن, اتنا ہرٹ ہونا بند کر دیں, ہر چیز کو دل پر نہ لیں. یہ دنیا ہے بھیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پڑھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ اجنبیوں نے نہیں, اپنے بھائیوں نے. والد صاحب سے دور کس نے کیا؟ اپنے بھائیوں نے. کنویں میں کس نے ڈالا؟ اپنے لوگوں نے. گھر سے کس نے دور کیا؟ اپنے لوگوں نے. ہرٹ کس نے کیا؟ اپنے لوگوں نے. اقتدار ملنے کے بعد, اتھارٹی ملنے کے بعد, پوزیشن ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لیا. چاہتے تو سب کو لائن سے سولی پہ لٹکا سکتے تھے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یہ ہے روحانی عظمت, یہ ہے تصوف, یہ ہے صوفیزم. سو ہر چیز کو دل پر نہ لیں, اور اگر موقع مل بھی جائے تو بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کر دیا کریں. یہ ایک اصل تصوف ہے, اسے اپنی زندگی میں کلٹیویٹ کریں. اب ایک پیغام میرے ان نوجوان دوستوں کے نام جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا فی الحال کے لیے بے روزگار ہیں. بعض اوقات بے روزگاری اتنی تکلیف دہ چیز نہیں ہوتی جتنا کہ بے روزگاری پہ ملنے والے تانے ہوتے ہیں. صبح اٹھو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ابھی تک سو رہے تھے, شام کو گھر آؤ تو کہا جاتا ہے کہ تم دن بھر باہر کرتے کیا ہو. اور اگر بلا سے کبھی ٹاکسک رشتہ دار مل جائیں تو سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نوکری ملی بھی یا ابھی تک خالی گھوم رہے ہو. اور انسان پھر بے روزگار نہیں رہ جاتا بلکہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ناکام سمجھنے لگتا ہے, بیکار سمجھنے لگتا ہے. دل چھوٹا نہ کریں, یہ ایک فیز ہے, گزر جائے گا. یاد رکھیے گا, بے روزگاری ان ایمپلائمنٹ ایک الگ چیز ہے, اور بے وقعتی ورتھ لیسنس بیکار ہونا یہ الگ چیز ہے. ممکن ہے آج آپ کی نوکری نہ ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ ایک وقت ہے, یہ ایک فیز ہوتا ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور گزر جاتا ہے. اب دیکھیں نا, سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں. مدین میں ایک مرتبہ ایک وقت ایسا گزرا جب آپ بالکل اجنبی تھے, کوئی آپ کو وہاں پہ پہچانتا نہیں تھا. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام, انہوں نے ایک پریزنر, ایک قیدی کی زندگی گزاری ایک عرصے دراز تک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ بھی مکے میں ایک ایسا وقت آیا کہ سارا مکہ آپ کا مخالف تھا. انسان کی موجودہ جو حالت ہوتی ہے وہ اس کی مستقل شناخت نہیں ہوتی ہے. سائیکولوجی میں کہا جاتا ہے کہ نیور جج یور فیوچر بائی یور پریزنٹ سچویشن. اپنے مستقبل کے جو فیصلے ہیں نا, اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے بالکل نہ لیا کریں. تو ایسی سچویشن میں ہمارے نوجوان کریں کیا؟ سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں ڈسپلین لے آئیں, اپنا ایک روٹین بنا لیں. یاد رکھیں, بے روزگار انسان کی سب سے بڑی دشمن صرف غربت نہیں ہے بلکہ بے مقصدیت ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, قرآن مجید کا مطالعہ کریں, ایکسرسائز کریں, کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں, کوئی ہنر سیکھیں, آن لائن کورسز کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی شخصیت کو زندہ رکھتی ہیں. دوسرا اصول, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. آج کی دنیا ڈگری سے زیادہ اسکلز کو دیکھ رہی ہے. ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن اسکلز ہوئی, ڈیجیٹل اسکلز ہوئی, لینگویج اسکلز ہوئی, اے آئی ٹولز ہوئے, مارکیٹنگ اسکلز ہوئی. آل دیس تھنگس کین میک یو اسٹینڈ آؤٹ فرام ادرس. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دوسروں سے ممتاز بنا سکتی ہیں. اور تیسرا اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر تانے کا جواب زبان سے نہ دیں بلکہ کامیابی سے دیں. عربی میں ایک مقولہ ہے, النجاح خیر انتقام, کہ کامیابی بہترین جواب ہے. سکسیس از بیسٹ ریونج. آج جو لوگ آپ پر ہنس رہے ہیں نا, کل وہی لوگ آپ کی مثال دیں گے. ایک شرط ہے کہ آپ کو رکنا نہیں ہے. اب میں اپنی ان بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ شادی کر کے نئے گھر میں آئی ہیں. یقیناً شادی صرف گھر کی تبدیلی کا نام نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. ایک لڑکی اپنے والدین کو چھوڑتی ہے, اپنا گھر چھوڑتی ہے, اپنوں کی محبت چھوڑتی ہے, اپنے بچپن کی یادیں چھوڑتی ہے, اپنا آنگن چھوڑتی ہے, پھر ایک نئے ماحول میں آ جاتی ہے. تو ایسے حالات میں ابتدا میں اگر کچھ مشکلات آ جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے آپ کو ناکام مت سمجھیں. پہلی چیز یاد رکھیں کہ ہر تنقید کو دشمنی نہ سمجھیں. کبھی کبھی لوگ غلط ٹون میں غلط طریقے سے بات کر جاتے ہیں, لیکن ان کی نیت اتنی بری نہیں ہوتی جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ ان کی فطرت ہو جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہم چینج بھی نہیں کر سکتے. تو آپ تھوڑا سا صبر رکھیں. دوسرا
جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عزت کو دوسروں کے رویوں کے ساتھ مت باندھیں۔ آپ کی عزت صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی عزت اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ تیسری بات پھر میں آپ سے کہوں گا، ریاکشن دینے میں جلدی نہ کریں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہوتا بھی نہیں ہے، اور کچھ لڑائیاں تو لڑنے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں، بلکہ انہیں ختم کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یو ہیو پاور اوور یور مائنڈ ناٹ آؤٹ سائڈ ایونٹس۔ آپ کا اختیار صرف آپ کے ذہن پہ ہے، لوگوں کے رویوں پہ نہیں ہے۔ ایک مشہور سائیکولوجسٹ ہے وکٹر فرینک، وہ کہتا ہے کہ بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس دیر از اے اسپیس۔ جب آپ ریاکشن دینا چاہتی ہیں نا، اس سے 3-4 سیکنڈ پہلے کا ایک وقفہ جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ کی آزادی چھپی ہوئی ہے۔ اس وقفے میں اپنے آپ پہ آپ کنٹرول لے آئیں، سکون سے رہیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل ذلیل کر رہا ہو، ٹارچر کر رہا ہو، آپ کی تحقیر کر رہا ہو، گالم گلوچ کر رہا ہو، اور انفارچونیٹلی آپ کو ڈومیسٹک وائلنس سے گزرنا پڑ رہا ہو، تو آپ اپنی باؤنڈریز کو قائم کر لیں، آپ اپنی حدود کو قائم کر لیں۔ forgiveness doesn't mean allowing abuse، کہ معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کرتی رہیں۔ یقیناً عزت دینا عبادت ہے، اور عزت کی حفاظت کرنا بھی حکمت ہے۔ بہو ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اور بہو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی عزت نفس کو کھو دیں گے۔ آپ اس گھر کی مہمان نہیں ہیں، آپ اس گھر کا حصہ ہیں، آپ اس گھر کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور ان ظالموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کسی والد کی لخت جگر کو اپنے گھر لے آتے ہیں، کسی ماں کی نور نظر کو اپنے گھر لے آتے ہیں، اور اسے اجنبیت فیل کراتے ہیں، اسے زندگی بھر اپنے گھر کا حصہ سمجھتے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، ایک مظلوم کی آہ میں اور قبولیت میں کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ بنی ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ اور فائنلی یہ بات بھی مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر سسرال والے ظالم نہیں ہوتے، اور ہر لڑکی کے مائکے والے مظلوم نہیں ہوتے۔ یقیناً جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہو، وہاں پہ ہمیں صرف صبر ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی باؤنڈریز کو قائم کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کام لینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ چلیے میں آپ کو تصوف کا ایک بہت ہی پیارا زاویہ سمجھاتا ہوں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو لوگوں کی بے قدری دکھاتا ہے، تاکہ اس کا بندہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تو بندہ اصل دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی حقیقتیں آپ کے سامنے لا رہا ہو، لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے لا رہا ہو، تاکہ آپ اپنا دل لوگوں سے نہ لگائیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ اور اگر واقعی گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں تو استغفار کی کثرت کریں، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ یہ تو قیامت کی بات ہوئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھتا ہے، تو اسے آقا علیہ السلام کی روحانی معیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی روح کو آقا علیہ السلام کی روحانی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو آقا علیہ السلام کی روح اقدس سے قریب ہو جائے، تو دنیا میں اس سے زیادہ عظیم دولت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہو۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور آقا علیہ السلام کی معیت، روحانی معیت حاصل کریں۔ پھر سورہ انشراح کی تلاوت کریں، الم نشرح لک صدرک، اور سورہ یوسف کا مطالعہ کریں ان ڈیٹیل، تفسیر پڑھیں، صرف تلاوت نہیں بلکہ تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ دل میں سکون پیدا ہوگا۔ پھر کثرت کے ساتھ دعا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، مودت پیدا فرما، اور ہمارے درمیان صلح پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کو دور فرما، ہمارے جو رشتہ داروں میں جو قدورتیں ہیں، بغض ہے، عناد ہے، تمام چیزوں کو نکال کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چین سکون کی زندگی عطا فرما۔ فائنلی ایک بات کہوں گا کہ آپ کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، لوگ آپ کی بے قدری کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی بے قدر ہو گئی ہیں۔ جتنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گی، آقا علیہ السلام کی محبت میں محو رہیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے آپ کے مراتب کو بلند کرتا ہوا جائے گا۔ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں ہوں آپ کا محمد حسین بلاری۔